الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية صلوات پڑھتے ہیں عزیزان محترم، عشرہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی یہ 10 دن 12 دن کی جو عبادات ہیں، آپ کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان پورے 10 دنوں میں جس تفصیل کے ساتھ ہم نے جن اہم ایشوز کے اوپر بات کی، ہم ان کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں عملی طور پر ان کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ میں نے بہت سے ایشوز ان 10 دن میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، لیکن میں نے بنیادی طور پر میسیج یہ کنوے کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس وقت جو مورل اور ایتھیکل ڈیفیشنسی ہے اور جو ہمارے اندر شارٹ کمنگ ہے اس لحاظ سے کہ اخلاقی اور معنوی اور روحانی لحاظ سے ہمارے اندر ایک تنزلی کی جو ہے کیفیت، اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اور ایک بہت بڑا کرائسس ہے اس کو، میں اس کو مورل کرائسس کہتا ہوں اس کو، اور اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مکتب حسین کے حوالے سے جب ہم ان مجالس کا اہتمام کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنی کمیونٹی کی تربیت اور ان کی ڈیولپمنٹ میں خصوصی دلچسپی لیں، اور جو بھی ہمارے ایشوز ہیں، مسائل ہیں ہماری زندگی میں جو ہم فیس کرتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو جو ہے وہ رہنمائی کریں اور ہدایت کے جہاں تک پاسبل ہو اس میں اصول بیان کریں۔ میں آج کی اس مجلس میں جس بات کو میں خاص طور پر جو ہے وہ اہمیت دینا چاہتا ہوں، اور جو چیز میرے نزدیک آج کے مثلا اس لیکچر میں جو اصل میرا موضوع ہوگا، وہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہم اس حوالے سے بات کریں کہ آج سویم کی مجلس ہے، اور ہم اپنے مرنے والوں کا سویم بھی کرتے ہیں، ہم چہلم بھی کرتے ہیں، امام حسین کا سویم بھی کرتے ہیں اور چہلم بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہیں سے میں بات کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گا۔ محرم کی مجالس میں اس بات کی طرف بھی میں نے خاص طور پر اشارہ کیا کہ ایک پہلو ایسا ہوتا ہے جس کو ہم شرعی پہلو کہتے ہیں، جس کو فقہی پہلو کہتے ہیں، جو جورسپروڈنشل ایسپیکٹ ہوتا ہے۔ ہم جو ہے نا بہت زیادہ یوز ٹو ہیں، یعنی اس لینگویج کے بھی کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز مستحب ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے چیزوں کو جب ہم نہیں دیکھتے تو اس کے جو ایول کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ کوشش کی اپنی مجالس میں کہ ہم اس بات کے اوپر بھی توجہ دیں کہ جو مورل اور ایتھیکل پرسپیکٹو ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ اپنی زندگی میں اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ سویم کے حوالے سے یا چہلم کے حوالے سے ایک بحث تو ہمیشہ یہ ہوتی ہے، اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے مرنے والوں کا سویم جو کرتے ہیں، یا ہم جو ہے چہلم کرتے ہیں، یا ان کا دسواں کرتے ہیں،
یا ان کے لیے ہم جو پروگرام رکھتے ہیں اس کا پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اور ایک کوسچن یہ ہے کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے، کیا اسلام نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ تو میں اس طرف تو زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ اسلامی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے کیا نہیں ہے، کسی موقع پر میں اس کے اوپر بات کروں گا، لیکن میں اس پر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم مرنے والے کے لیے ہم مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو سوگوار ہوتے ہیں، جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ہم دراصل ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں، ہم ان کو دلاسا دیتے ہیں، ہم ان کو کنسول کرتے ہیں، ہم ان کو تسلی دیتے ہیں۔ تو یہ جو پہلو ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم شاید ہم نے اس اینگل سے جو ہے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو جو چیز یہاں پر سمجھنے کی ہے، اور ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی غم میں مبتلا ہوتا ہے، یا اپنے کسی عزیز و اقارب کو اس سے وہ محروم رہ جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے جس غم و اندوہ کا وہ شکار ہوتا ہے، جس گریف سے وہ اس میں گزر رہا ہوتا ہے، اور جس طرح وہ سفر کرتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کمیونٹی کی سپورٹ کی، کہ کمیونٹی آئے اور اس کو سپورٹ کرے اور اس کو دلاسا دے، اس کو جو ہے وہ اس کا اس موقع پر اس کے غم میں وہ کمیونٹی جو ہے وہ شریک ہو، اس لیے کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ غم ان جنرل بھی، چاہے وہ کسی اور چیز کا ہو یا جو ہے وہ کسی مرنے کا ہو جو شدید غم ہوتا ہے، اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو کنسول کر سکے، اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے۔ ہماری زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب ہم اتنی پاور نہیں رکھتے، اتنی انرجی نہیں رکھتے، ہمارے پاس وہ سورسز آف اسٹرینتھ نہیں ہوتے کہ جن کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو تسلیت کر سکیں، یا اپنے آپ کو تسلی دے سکیں، دلاسا دے سکیں، یا اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں اسپریچولی۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں کمیونٹی کی ضرورت ہوتی ہے، دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے افراد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کام کو جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری پاور ہے، یہ سپورٹ جو ہے ایک پاور ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اس پاور کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ہمیں نعمتیں دی ہوتی ہیں، بہت سی، یعنی ہم اپنی زندگی میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم وہ رول پلے نہ کریں، اگر ہمیں اس رول کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، اگر ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارے پاس ہمارے اس رول کی ایفیکٹونیس کیا ہے، ہمارے اس رول کا انفلوئنس کیا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو سپورٹ بھی عام طور سے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس دنیا سے چلا گیا، اس کی فیملی جو ہے وہ غم میں ہے اس وقت، تو ہم وہاں جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو ہم تعزیت بھی پیش کریں گے اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ مسئلہ جو ہے نا وہ صرف ثواب کا نہیں ہے، مسئلہ اس سے بہت آگے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں یہ احساس ہو کہ ہمارے پاس اتنی پاور موجود ہے، اتنی طاقت ہے ہمارے پاس، یعنی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ جب تک ہماری یہ اویئرنیس نہیں ہوگی، جب تک ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ آج کی مجلس میں میں بڑے امپورٹنٹ ایشوز کو اٹھانا چاہتا ہوں، یعنی امپورٹنٹ ایسپیکٹس کو، اور اس مثالوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سپورٹ دینے کو اور تسلی دینے کو کتنی اہمیت دی ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی لیول پر سپورٹ کا محتاج ہے، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی لیول پر دوسرے کی مدد کا محتاج ہے، تاکہ وہ شخص جو ہے دوسرا آ کر اس کو ایک امید دلائے،
دوسرا آ کر اس کو لونلینس، تنہائی سے باہر نکالے، دوسرا آ کر اس کے غم میں شریک ہو. یعنی کسی نہ کسی لیول پر ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس چیز کا محتاج ہے. تو جب ہم رول کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ کرتے ہیں کہ میرا کردار کیا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری ایک کمیونٹی لائف ہے. ہم یہاں کمیونٹی، یہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کا کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر جو ہے ایک یونٹ کے طور پر یہاں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رول کو سمجھنا. دیکھیں تاریخ کے اندر جو ہے ایک بڑا اہم ایشو ہے، اور وہ کسی موقع پر شاید میں ڈسکس کروں، اور وہ ایشو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیا وجہ ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کو اس بے دردی سے شہید کر دیا گیا. یعنی انسان کے تصور میں یہ بات نہیں آتی کہ 40-50 سال کے عرصے میں، یہ 40-50 سال کا عرصہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ رسول کے نواسے کو حضرت امیر المومنین جہاں 4 سال حکومت کرتے رہے، جہاں پر آپ نے جو ہے وہ اعلیٰ ترین الہی مقاصد کو آپ نے اجاگر کیا، آپ نے جو ہے ان تمام چیزوں کے باوجود سوسائٹی میں کون سی پرابلم تھی، کون سا انحراف تھا، فکری لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ ایک ایسے مقام تک جا پہنچا کہ جس کی وجہ سے اس نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا، یا جس کی وجہ سے کسی حسین جیسے کو اپنی قربانی دینی پڑی. تو ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ کل کو کسی اور حسین کو قربانی دینی نہ پڑے. اور وہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ معاشرے میں 2 قسم کے افراد ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، آرڈینری پیپل ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کا انفلوئنس ہوتا ہے، جن کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، جن کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، جن کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، جن کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، جن کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ با اثر لوگ ہوتے ہیں. اور جب معاشرے میں با اثر لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں، اور با اثر لوگ جن کو ہم خواص کہتے ہیں، وہ خواص اگر اپنے رول کو پلے نہ کریں، اپنی اہمیت کو جو ہے وہ نہ سمجھیں، اور وہ خاموشی اختیار کریں، تو اس کے نتیجے میں ہر سطح پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. معاشرے میں آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ سوسیولوجیکلی آپ چیزوں کو ایویلویٹ کریں، سائیکلوجیکلی آپ چیزوں کو ایویلویٹ کریں، تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو خاموش طبقہ ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. با اثر خاموش طبقہ کہ جس کو دلچسپی نہیں ہوتی کہ وہ آواز اٹھا سکتا ہے پراپر طریقے سے، لیکن وہ نہیں کرتا اور وہ خاموش رہتا ہے. اور وہ معاشرے میں یا کمیونٹی کے اندر ایک شخص جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایک شخص جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ایک شخص جو دل کی گہرائیوں سے، آپ حیران ہوں گے کہ لوگوں کے اندر سائیکلوجیکلی کس طریقے سے یہ ایک اضطراب اور ایک تڑپ ان کے اندر ہوتی ہے، ایک پین ان کے اندر ہوتا ہے کہ کاش اس موقع پر فلاں شخص جو ہے میری ہیلپ کرے، فلاں شخص مجھے سپورٹ کرے. اگر وہ آج مجھے سپورٹ کرے، اگر آج وہ میرے حق میں کھڑا ہو جائے، باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے میں حق پر ہوں، باوجود اس کے کہ اس کو پتہ ہے مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رول اپنا پلے نہیں کرتا. تو یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے ہماری کمیونٹیز کے اندر، بڑا واضح پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو حضرات با اثر ہیں، جو خواص ہیں، جن کی اہمیت ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اچھا رول پلے کریں. جہاں آپ ضرورت کو دیکھتے ہیں، جہاں آپ نیڈ کو دیکھتے ہیں، جہاں آپ کسی جگہ پر محسوس کرتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ شدید غم میں ہے یا وہ ایک اسپریچول پین کی کیفیت میں ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں. دیکھیں خاموش رہنا جو ہے نا، یہ کبھی بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتا. یعنی یہ جو ایک گروہ ہے جو ہمیشہ خاموش رہتا ہے اور اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی، تو اسی طرح میں اپنی گفتگو کو اس کی طرف واپس آتے ہوئے کہ آج میں انہی چیزوں کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس سپورٹ کی اہمیت قرآن نے کس طرح سے بیان کی ہے اور کس طرح سے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جہاں تک سوئم کا تعلق ہے، وہ شخص جو غم میں مبتلا ہے،
وہ شخص جو اس وقت سیڈنس یا گریف جو بھی سچویشن اس کی ہے، جو بھی اس کی کنڈیشن جو ہے، اس کو جب کوئی شدید غم ہوتا ہے، جب وہ اپنے کسی پیارے سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے کسی فیملی ممبر سے محروم ہو جاتا ہے، تو جو اس کے ایموشنز ہوتے ہیں، جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، آپ یاد رکھیے گا اس کی فیلنگز نارمل نہیں ہوتی، اس کے ایموشنز نارمل نہیں ہوتے، اس کی جو اوورآل کنڈیشن ہے وہ نارمل نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم سپورٹ کرتے ہیں، یہ جو ہم سویم کی مجلس کرتے ہیں، یہ جو ہم دسواں کرتے ہیں، یہ جو ہم چہلم کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس شخص کو، کہ جس کو ہم آج تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم تسلی دینے کے لیے آئے ہیں، جس کے غم میں ہم شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نارمل لائف کی طرف لے کے آئیں، ہم اس کو زندگی کے معمولات کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ ہم یہ کام کریں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم الٹا ایسے لوگوں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو کل مثلا 30 دن پہلے، 40 دن پہلے اس شخص کے ہاں فلاں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور آج یہ جو ہے مثلا فلاں کام انجام دے رہا ہے۔ اصل یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارا ہدف اور مقصد جو ہے اس کو مزید اس کو غم میں مبتلا کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد مزید اس کو ایموشنل بنانا نہیں ہے، بلکہ وہ شخص کے جو غم کا شکار ہے، اس کی جو ایموشنز ہے وہ نارمل نہیں ہے، اس کے احساسات نارمل نہیں ہیں، اس کا جو رسپانس ہے وہ نارمل نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم نے عام زندگی میں واپس لانا ہے۔ ہم کیا کریں، کیسے سپورٹ کریں کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک نارمل لائف کی طرف جو ہے واپس آ جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی بہت ہوتا ہے، میں تو بہت ان چیزوں کو فیس کرتا ہوں۔ ایک خاتون ہے جو عدت کی حالت میں، اب ہمارے ہاں اس کو مزید گوشہ نشین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مزید اس کے اوپر جو ہے وہ احکامات نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو شریعت نے ایک بات نہیں کی ہوئی، مثال کے طور پر وہ اگر گھر سے باہر جانا چاہے تو وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے، اگر وہ کسی ضرورت کے تحت اس کو کچھ خریدنا پڑے یا کسی پروگرام میں شرکت کرنی پڑے، لیکن وہ اس طرح سے کہا گیا ہے کہ زینت کرنا اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ نہیں اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں اس پر اتنی سختی کی جاتی ہے کہ اس کو گھر سے باہر نکلنے پر بھی پابندی ہوتی ہے اور اس سے کوئی ملاقات نہ کرے اس پر بھی پابندی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بنیادی ہمارا مقصد ہے وہ ایسے لوگوں کو معاشرے کے مین سٹریم میں لانا، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ان کو لائف میں، نارمل لائف کے اندر جو ہے ہم ان کو لا سکیں۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ تو جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید بڑی خوبصورتی کے ساتھ کئی جگہ پر افراد کو، انبیاء کو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ مسئلہ عام انسان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہے، ائمہ کے ساتھ بھی ہے، امام معصوم کے ساتھ بھی ہے کہ کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک امام معصوم، ایک معصوم نبی کو جب اپنی زندگی میں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ سوچیں کہ ہمیں کتنی سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ تو اس میں ساتھ ساتھ میں یہ بھی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ جب ہم سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم مہر و محبت کا ماحول جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہونی شروع ہو جائے۔ مثلا بچوں کے اوپر ہم لڑتے نظر آتے ہیں، بعض دوسرے ایشوز کے اوپر ہم لڑتے نظر آتے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کو گریٹ کرنا نہیں جانتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم جب کمیونٹی میں آتے ہیں، اور یہ یہاں کا مسئلہ نہیں میں بتا رہا، میں نے اپنے سینٹر میں الزہرا وغیرہ میں نے وہاں اس ایشو کو اٹھایا۔ میں نے کہا کہ ہمارے نئے بچے آتے ہیں جو پہلی مرتبہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایلین کی طرح وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک اجنبی کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی شخص آ کر ہم سے مسکرا کر بات بھی نہیں کرتا، بلکہ نہ صرف یہ کہ ہم سے مسکرا کر بات بھی نہیں کرتا بلکہ ہمیں وہ ریجیکٹ بھی کرتا ہے۔
بلکہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں ہوتا. بڑا جو ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ اتنی خطرناک صورت ہے کہ کرسچن کمیونٹی کے اندر میری کسی خاتون سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کا رول کیا ہے چرچ میں. آپ دیکھیں کہ اس نے جو جواب دیا میں حیران ہو گیا اس کو سن کے. اس نے کہا کہ میں گریٹنگ انچارج ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں گریٹنگ انچارج کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا کام یہ ہے کہ جو شخص بھی آئے اس کو گریٹ کرے. یعنی ہمیں بھی چرچ میں جانا پڑتا ہے. آپ یقین کریں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا فرد آیا ہے تو ہر شخص آپ سے خوشی سے ملتا ہے. وہاں پہ ہر شخص آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور وہاں پر انسان اس چیز کو احساس کرتا ہے کہ یہ ہمارے سینٹرز میں کیوں نہیں ہے, ہماری مسجدوں میں کیوں نہیں ہے, ہمارے پاس ایسا ماحول کیوں نہیں ہے کہ اگر کوئی نیا آدمی آتا ہے تو میں نے خود میرے پاس ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, ہماری جو بچیاں ہیں, وہ بعد میں کہتی ہیں کہ آج کے بعد ہم کبھی سینٹر میں نہیں جائیں, آج کے بعد ہم کبھی مرکز میں نہیں جائیں. اس لیے کہ ان کے ساتھ جب ایسا سلوک ہوگا کہ جس میں ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, ان کو کوئی گریٹ نہیں کر رہا, ان کو کوئی ویلکم نہیں کر رہا, تو اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اس میں جو اخلاق ہے, ہمارا جو رویہ ہے, آج کی میں نے صبح کی مجلس میں بڑی ڈیٹیل میں اخلاق اور ادب اور تہذیب, ایٹیکیٹس, مینرز, کنڈکٹ, اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے روشنی ڈالی اور میں نے بتایا کہ یہ زینت ہے اخلاق کی. یہ ہمارے اندرونی اخلاق کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ہمارے ظاہری ایٹیکیٹس ہیں, جو ظاہری طور پر ہم عمل انجام دیتے ہیں, اس کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بیوٹی ہونی چاہیے, اس میں حسن ہونا چاہیے, اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے, اور اس میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ دوسرا انسان آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے. یعنی آپ کا عمل ایسا ہو کہ دوسرے کی عقل مجبور ہو جائے, دوسرے کے ایموشنز مجبور ہو جائیں, دوسرے کے احساسات مجبور ہو جائیں کہ آپ کو اپریشیٹ کریں, آپ کو ایڈمائر کریں, آپ کو جو ہے وہ جب آپ ویلکم کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایٹیکیٹس. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اندر ایک اخلاقی صفت پیدا نہیں ہوتی, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جس دن ہمارے اندر یہ اصول ہم نے اپنے اندر کلٹیویٹ کر لیا کہ ہماری وجہ سے کسی کو ہماری زبان سے, ہمارے عمل سے, ہماری ایکشن سے, ہماری اپروچ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر میں نے زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, اسی دن سے میرا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا, میری باڈی لینگویج بھی ٹھیک ہو جائے گی, میری زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی, ہر چیز ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. ہمارے اندر یہ شوق ہونا چاہیے, ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ لوگ جب ہم سے ملیں تو خوش ہوں, اور اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ ہم پر آنسو بہائیں. ایسا نہ ہو کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگ خوش ہونا شروع کر دیں, بلکہ روایت کے الفاظ ہیں, میں دراصل بیان کر رہا ہوں کہ آپ معاشرے میں ایسے زندگی کریں کہ جب تک آپ زندہ ہیں لوگ آپ سے ملنے کے مشتاق ہو, اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کے جانے پر آنسو بہائیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ جن کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے, جن کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, جن کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, جن کو ایٹیکیٹس نہیں آتے, جن کا جو ہے مینرز کی پرابلم ہے, اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ اچھا لگتا ہے انسان کو کہ دوسرے میری تعریف کر رہے ہیں, دوسرے مجھے اچھے نام سے یاد کر رہے ہیں, کیوں نہیں ہمارے اندر یہ جذبہ کہ ہم اپنے اندر خوشی محسوس کریں کہ دوسرے ہماری تعریف کریں, دوسرے ہمارا اچھا سمجھیں. تو یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. تو جب ہم سپورٹ کرتے ہیں, جب ہم ایک دوسرے کو, تو گریٹ کرنا, ایک دیکھیں ہمارے یہاں ایک میرے دوست ہیں بڑے اچھے, وہ واحد آدمی ہیں سینٹر کے اندر کہ جو بھی کوئی نیا آدمی آتا ہے ان کو اتنا ویلکم کرتے ہیں, اتنا سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ آدمی دوسرا خوش ہو جاتا ہے. اور لیڈیز میں ایک بھی شاید موجود نہیں ہے ہمارے پاس کہ لیڈیز میں کوئی ایسی رول پلے کرے, اور خواتین میں اس کی زیادہ ضرورت ہے, مردوں سے زیادہ خواتین میں ضرورت ہے. ہم بہت سے چھوٹے چھوٹے ایشوز میں ہم الجھ جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہم اپنے لیے ایشو بنا لیتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہمارا ہدف مقدس نہیں ہوتا,
جب ہمارا مقصد جو ہے آبجیکٹیوز ہمارے ہائر آبجیکٹیوز نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں ہم ان کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو عظیم لوگ ہوتے ہیں, جن کی معاشرے میں ایک عزت ہوتی ہے, جو علمی لحاظ سے, تقوی کے لحاظ سے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اہمیت نہیں دیتے, وہ اس کو ریزالو کرنے میں بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس میں سٹک نہیں ہونا چاہتے, وہ اس میں رکنا نہیں چاہتے ہیں, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی کا مقصد نہ ہو, اگر ہمارے اندر سینس آف پرپز نہ ہو, اگر ہمارے اندر مقصدیت نہ ہو, تو پھر ہمارے نزدیک امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ایشو بنانے کی کوشش کریں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کی سروائیول جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے لڑنا شروع کرے. یعنی آپ سروائیو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ایشو کریٹ نہ کریں. یعنی یہ آپ کی اخلاقی تنزلی کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کمفرٹ کو پسند نہیں کرتے, آپ پیس کو پسند نہیں کرتے, آپ صلح کو پسند نہیں کرتے, آپ یونٹی کو پسند نہیں کرتے, بلکہ آپ کو مزہ آتا ہے دوسرے کو ٹیز کرنے میں, آپ کو مزہ آتا ہے دوسرے کو ہرٹ کرنے میں, آپ کو مزہ آتا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو قرآن مجید میں, قرآن میں ایک آیت ہے کہ قرآن کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے اور قرآن کس طرح تسلی دیتا ہے. ایک مقام پر قرآن میں ہے لا تحزن ولا تخف, کہ تم مت خوف کھاؤ اور تم مت غم زدہ ہو. یہ دیکھیں, جب ہم تسلی دیتے ہیں کسی کو, اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں, غور کیجئے گا. ایک اس کے اندر خوف ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر غم ہوتا ہے. جو خوف ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آئندہ سے ہوتا ہے, فیوچر سے ہوتا ہے. کہ جو شخص غم میں ہے, جو شخص جو ہے اس وقت جو ہے وہ سیڈنس میں ہے یا وہ افسوس کر رہا ہے کسی چیز کا, اس میں دو پہلو پائے جاتے ہیں, اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں, اور ان دو وجوہات کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. جب آپ کسی کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دو چیزیں قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بھی اللہ نے اپنے کسی نبی کو سپورٹ کیا ہے تو ان دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک یہ ہے کہ تم خوف مت کھاؤ, اور دوسرا یہ ہے کہ تم غم مت کرو. آپ دیکھیں, خوف اور غم ان دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے. خوف کا تعلق فیوچر سے ہے کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ فیوچر میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے, اور غم کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کسی چیز سے محروم ہو گئے ہیں. غم وہاں پر ہوتا ہے جب آپ کے اندر محرومیت کا احساس ہو, اور خوف وہاں پہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جو فیئر جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو ہم خوف کہتے ہیں, خوف کی سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ جب کبھی میں اس پر تفصیل سے مجلس پڑھوں گا اور اس کے سائیکولوجیکل آسپیکٹس پہ روشنی ڈالوں گا کہ خوف کو جب تک آپ خوف سمجھیں گے, جب تک آپ خوف سے اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, جب تک آپ اپنے فیئر کو ایڈریس نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ فیئر آپ پر مسلط ہو جائے گا, یہ خوف آپ پر مسلط ہو جائے گا. لیکن یہ خوف ایک ایسا پرنسپل ہے, ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس سے بات کریں, اگر آپ اس سے گفتگو کریں, اگر آپ اس خوف سے خوف نہ کھائیں, تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہی خوف نہ فقط یہ کہ آپ اس کو وہ خوف نہیں رہتا, بلکہ وہ خوف آپ کے لیے اسٹرینتھ بن جاتا ہے, وہ آپ کے لیے قوت اور طاقت بن جاتا ہے. تو ہم کیا کریں کہ اپنی زندگی میں آنے والے خوف اس کو ہم اپنی طاقت میں تبدیل کر دیں, اپنی پاور میں تبدیل کر دیں, اور وہ ہمیں ٹرانسفارم کرتا ہے, وہ ہمیں ٹرانسینڈ کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں جب ان کو یہ کہا گیا کہ تم اس بچے کو اس دریا میں ڈال دو, تو قرآن مجید میں کیا لفظ ہے کہ لا تخافی ولا تحزانی ان رادوہ الیک وجاعلہ من المرسلین. کتنی خوبصورت قرآن کی آیت ہے. موسیٰ, حضرت موسیٰ کی والدہ کو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم خوف مت کھاؤ
اور ولا تحزانی، اور تم جو ہو غم مت مناؤ، انا رادوہا الیکا، ہم اس کو تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اس کو مرسلین میں سے، اپنے میسنجر میں سے اس کو قرار دیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ تسلی نہیں ہے؟ کیا مادر موسیٰ سروائیو کر سکتی تھی اگر اللہ نے ان کو یہ تسلی نہ دی ہوتی؟ دیکھیں، یہ جو انسان کا غم ہوتا ہے، یہ ہے وہ چیز کہ جو ہمیں، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، تو اگر ہمارے پاس وہ ٹیکنیکس ہوں، اگر ہمارے پاس وہ اپروچ ہو، تو ہم خود بخود لوگوں کو سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مادر موسیٰ کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سپورٹ دی کہ تم خوف مت کھاؤ، تم غم نہ کرو، ہم اس بچے کو تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ دوسری مثال، جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اب دیکھیں، چونکہ ہم ایک ایشو کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیات میں آپ کس پرسپیکٹیو سے قرآن کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہمارا پرسپیکٹیو بڑا امپورٹنٹ ہے، ہماری ورلڈ ویو بڑا امپورٹنٹ ہے، ہماری جتنی گرفت جو ہے وہ اس دنیا میں جو علوم ہے، جو سائنسز ہیں، جتنا ہم ان سائنسز سے واقف ہوں گے، جتنی ہماری سائیکالوجی اچھی ہوگی، جتنی ہماری سوسیولوجی اچھی ہوگی، جتنی ہماری جو ہے جو ایکسپرٹیز ہیں ہماری ہیومینٹیز کے اندر ہوں گی، اتنا ہی زیادہ کاؤنسلنگ کے اندر ہوں گی، اور ہمارا جو اپروچ ہے قرآن کے بارے میں، ہمیں قرآن کا میسج سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہمیں سائیکالوجی کا نہیں پتا، اگر ہمیں فلسفی کا نہیں پتا، اگر ہمیں تھیولوجی کا نہیں پتا، تو پھر ہم قرآن سے وہ میسج لے ہی نہیں سکتے۔ قرآن ہمیں اس طرف رہنمائی کر ہی نہیں سکتا جب تک ہم اس سے پہلے اپنے اندر اپنے آپ کو تیار نہ کریں۔ اب دیکھیں، ایک ڈاکٹر ہے، فزیشین ہے، جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو کچھ چیزیں وہ قرآن سے حاصل کرتا ہے جو میں اور آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی علوم حاصل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سائیکالوجی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص حقیقی معنی میں عالم دین بن سکتا ہے جب تک وہ باقاعدہ سائیکالوجی نہ پڑھے، جب تک وہ سائیکالوجی کا ماہر نہ ہو، جب تک وہ کاؤنسلنگ کا ماہر نہ ہو، وہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو کاؤنسلنگ کر سکے۔ اس لیے کہ قدم قدم پر آپ ٹیریبل مسٹیکس کرتے ہیں جب تک آپ کی پروفیشنل ٹریننگ نہ ہوئی ہو۔ تو پروفیشنل ٹریننگ کے بغیر، آپ یقین کریں کہ جب اسپریچول کیئر کے میں نے بڑے اہم کورسز کیے تو میرے سامنے قرآن کے نئے دروازے کھلنے شروع ہو گئے، نئی ونڈوز کھلنی شروع ہو گئی۔ میں نے قرآن کو ایک نئی رخ سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس میں یہ چیز آج آپ کی طرف میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ مجھے کسی تفسیر میں یہ دکھا دیں کہ سپورٹ کے مسئلے پر کہیں اہمیت دی گئی ہو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سپورٹ فراہم کر رہا ہے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی غم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملائکہ آئے، فرشتے آئے انسان کی شکل میں۔ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ مہمان کی جو پذیرائی کی جاتی تھی وہ بڑا مزیدار بھنا ہوا گوشت جو ہے اس سے پذیرائی کی جاتی تھی۔ تو جب حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں کے لیے، انہیں خود نہیں پتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں، جب ان کے لیے گوشت تیار کیا اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، جب کھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم لرز گئے، حضرت ابراہیم خوف زدہ ہو گئے۔ آپ نوٹ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سپورٹ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جب آپ میں یا خوف ہو یا آپ میں غم ہو۔ خوف کا تعلق فیوچر سے ہے، ہو سکتا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو، اور غم کا تعلق اس محرومیت سے ہے جس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ فرشتوں نے جب گوشت نہیں کھایا، کھانا کھانے سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم کو خوف کس چیز کا تھا؟ کیونکہ اس وقت کے معاشرے کی ٹریڈیشن یہ تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر آئے اور مہمان بن کے آئے اور آپ کے گھر کے کھانے کو نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا دوست نہیں ہے، بلکہ وہ دوستی کی شکل میں آپ کا دشمن بن کے آیا ہے۔ جو دوستی کی شکل میں دشمن بن کے آیا ہے، اس چیز نے خوف میں مبتلا کیا ابراہیم کو۔ لیکن حضرت ابراہیم کو ان ملائکہ نے، آپ دیکھیں کون سے لفظ استعمال کیے، انہوں نے کہا لا تخف، تم خوف مت کھاؤ،
یہ لا تخف کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ وہ سمجھ گئے فرشتے کہ یہاں پر اس ابراہیم کو، حضرت ابراہیم کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم خوف نہ کھاؤ، اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا قرآن مجید میں یہاں پر بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ اور پھر اور آگے بڑھتے ہیں، ہم نے بہت کم، شاید میں نے تو کم سے کم کسی بھی جگہ پر یہ نہیں دیکھا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت اسماعیل کو جب آپ نے خواب دیکھا اور کہا کہ تم اپنے بچے کو قربان کر دو، اور حضرت اسماعیل نے جو ہے وہ قربانی کے لیے تیار ہوئے، تو جس اینگل سے میں نے اس قرآن کی آیت کو دیکھا ہے، میں نے کسی تفسیر میں اس طرح کی بات نہیں پڑھی۔ آپ ہی دیکھیں کہ ہم ہمیشہ حضرت ابراہیم کے پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ خود حضرت اسماعیل اس چھری کے نیچے کہ جو ان کے گلے پر رکھی گئی ہے، وہ اپنے باپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے باپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ وہ حضرت ابراہیم کہ جنہوں نے ساری زندگی اس فرزند کی دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرزند کو زندگی کے آخری دور میں ان کو عطا کیا، اور پھر حضرت ابراہیم کی اپنے فرزند اسماعیل سے بے پناہ محبت تھی۔ اب اگر آپ تصور کریں کہ اگر حضرت ابراہیم، بے شک ان کی خدا سے قربت تھی، بے شک ان کی خدا سے محبت تھی، بے شک ان کا خدا پر ایمان بہت قوی تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم کو کیا یہ افسوس نہ ہوتا، کیا یہ غم نہ ہوتا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں اور میرا بچہ ذبح ہونا نہیں چاہتا، میرا بچہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا؟ اب آپ دونوں صورتوں کو دیکھیں کہ اگر اسماعیل جو ہے وہ کہتے کہ بابا آپ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، بابا اس کی فلسفی کیا ہے پیچھے بیٹے کو ذبح کرنے کی، اگر اسماعیل یہ کہہ دیتے تو کیا حضرت ابراہیم کے غم میں اور اضافہ نہ ہوتا؟ کیا انہیں اور افسوس نہ ہوتا؟ تو پھر حضرت اسماعیل نے کیا کہا کہ افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں، ستجدنی، مجھے آپ پائیں گے کیا بہترین من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسماعیل ابراہیم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب امام معصوم اپنا دفاع نہیں کر سکتا، ہمارے ساتھ بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ اور ہم ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں جب ہم اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، جب ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جب ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کر سکتے۔ ایسے موقع پر دوسرے افراد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے، وہ اس کو سپورٹ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ایسی سچویشن ہو، اب میں کیا اچھا لگوں گا میں بتاؤں کہ جی میں یہ ہوں، میں نے اتنی پڑھائی حاصل کی ہے، میری پی ایچ ڈی ہے اور الہیات ہے۔ کبھی کبھی آپ اپنے آپ کو جتنا انٹروڈیوس کرائیں گے، جتنا اپنا دفاع کریں گے، اتنا ہی اس کا منفی اثر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی زندگی میں، عام انسان تو کیا، امام معصوم کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ جب فدق کا واقعہ ہوا تھا تو کیا آپ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر، جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت امیر المومنین کے پاس کیا اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود دربار میں چلے جاتے؟ وہ علی کے جو میدان جنگ کا شیر تھا اور شجاع ترین فرد تھا عالم عرب کا، کہ جس نے اتنی جنگوں میں شرکت کی، اور پھر آپ کی شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ آپ کے تصور سے دشمن کانپا کرتا تھا۔ کیا ہوا کہ حضرت امیر المومنین جو ہے وہ گوشہ نشین ہو گئے؟ کیا وجہ ہوئی کہ حضرت امیر المومنین جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گئے، وہ باہر نہیں نکلے؟ انہوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ سچویشن ایسی تھی کہ حتیٰ علی ابن ابی طالب جو ہے وہ خود اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے، خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ جو علی کا دفاع کر سکے، جو علی کا ترجمان بن سکے۔ وہ فاطمہ زہرا کی شخصیت تھی کہ اگر وہ علی کو سپورٹ نہ کرتی،
اگر وہ علی کی حمایت نہ کرتی تو پھر امیر المومنین اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے. اور پھر جب علی جیسی شخصیت ہو تو سپورٹ کرنے والا فاطمہ زہرا سے کمتر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سپورٹ تو وہ کرے گا کہ جو علی کے درد کو سمجھتا ہو، سپورٹ تو وہ کرے گا جو علی کے باطن کو سمجھتا ہو، سپورٹ تو وہ کرے گا کہ جس کی روح علی کی روح سے ہم آہنگ ہو، سپورٹ وہ کرے گا جو علی کے حقیقی درد کو سمجھتا ہو. لہٰذا جناب سیدہ نے امیر المومنین کو ایک ترجمان کی ضرورت تھی، ایک سپوک پرسن کی ضرورت تھی. اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فدق کا یہ پہلو جو ہے کہ کس طرح جناب سیدہ نے اس موقع پر علی ابن ابی طالب کو سپورٹ کیا کہ جب وہ اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے تھے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ آیت سے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو، اپنے نبی کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی. سورہ زحا آیت نمبر 3. یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ما ودعک ربک، تمہارے رب نے اے رسول تمہیں تنہا نہیں چھوڑا. تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تمہیں میں نے تنہا چھوڑ دیا؟ یہ کون سا ایشو ہے جو اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے؟ ایک ہم نے دیکھا خوف کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ خوف مت کھاؤ، غم مت کرو. تو ایک سپورٹ کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ وہاں خوف اور غم ہے. ایک اور سپورٹ کا ایسپیکٹ قرآن مجید میں، یہ جو ہم ورکشاپ کر رہے ہیں اسپریچول کیئر کی، آج میں اسی کے تقریباً کانٹیکسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کو سمجھنا. وہ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ وہ ہے لونلینس، وہ ہے احساس تنہائی. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی میں احساس تنہائی کا شکار نہ ہو. اور جب آپ یقین کریے گا ہاسپٹل کے اندر جو پیشنٹس ہوتے ہیں، اور خاص طور پر پیلیٹیو کیئر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا ایشو لونلینس ہوتا ہے. سب سے بڑا ایشو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کنیکٹ نہیں ہوتے کسی کے ساتھ، وہ تنہا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس احساس تنہائی کو دور کرنے کے لیے آپ کو الگ انٹرونشنز کی ضرورت ہوتی ہے، الگ اسیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، الگ طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو شخص تنہائی کا شکار ہے. اور پھر اس کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ وہ تنہائی کا، لونلینس کا لیول کیا ہے. اور اس کا مثال کے طور پر ایک لیول اس کا یہ ہے کہ آپ فزیکلی جو ہے وہ کوئی آپ کے سامنے نہیں ہے، تو آپ اکیلے ہیں، گھر میں ہیں، تو یہ بھی تو ایک لونلینس ہے. لیکن اس لونلینس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. ایک لونلینس ایسی ہوتی ہے کہ جس کو اسپریچول لونلینس کہتے ہیں. یہ جو اسپریچول لونلینس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب میرے قریب موجود ہیں، آپ سب مجھے شاید سپورٹ بھی کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی میں احساس تنہائی کر رہا ہوں، پھر بھی میں اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہا ہوں. یہ کون سا سٹیٹ ہے انسان کی، کنڈیشن ہے انسان کی، کہ جہاں انسان اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے. 2-3 میں اس کے آپ کو ایسپیکٹس بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو میرے پاس ہے، اس کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ میں کس کربناک کیفیت سے جو ہے میں گزر رہا ہوں. اب دیکھیں جب یہ احساس آپ میں ہوگا تو کیا آپ میں لونلینس پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ باوجود اس کے کہ چونکہ ہمارے پاس تو وہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا کہ سپورٹ کیسے کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ شخص اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہا ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، لیکن وہ تنہا محسوس کر رہا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں میری کیا کیفیت ہے، اس کو کیا پتا، میری پرابلم کیا ہے، اس کو کیا پتا، میرا پین کیا ہے، اس کو کیا پتا. حتیٰ آپ حیران ہوں گے وارڈز کے اندر میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی کبھی جو ہے وہ اسپریچول پین کا نہیں پتا چلتا. یہ اتنی زیادہ ہڈن چیز ہے اور اتنی ڈیلیکیٹ اور سٹل چیز ہے کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ جس کا عنوان تھا کہ what dying people want. یہ ایک کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے. ایک ڈاکٹر نے اپنے ایکسپیرینسز اس کے اندر شیئر کیے ہیں.
وہ کہتی ہے کہ ایک خاتون تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ شدید پین میں تھی. اس نے کہا کہ ہم عام طور سے جو بھی پین ہوتا ہے ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن اس کا پین کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا. تمام ڈاکٹرز تھک گئے تھے ہر قسم کی انٹرونشن اور میڈیسن کے ساتھ، جو بھی پین کلرز موجود تھے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں میں ایک دن اس کے پاس گیا اور بڑی محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور میں نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری پین کا جو سورس ہے وہ فزیکل ہے یا کوئی اور سورس ہے اس کا؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ کہتے ہیں جب میں نے اس سے محبت سے، مہر و محبت سے اس سے یہ بات پوچھی، تو اس نے اپنی اصل تکلیف شیئر کی مجھے، اور اصل پرابلم اس نے شیئر کی. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے فزیکل جو لوگ پین میں مبتلا ہوتے ہیں نا، مثلا ہمیں دانت میں درد ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں فزیکلی ہو سکتا ہے آپ کے دانت میں بھی درد ہو، میرے بھی ہو، ایک ہی جیسی پرابلم ہو، لیکن میرے دانت میں درد زیادہ ہو رہا ہے، آپ کے دانت میں نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ فزیکل پین کے اندر اسپریچول پین شامل ہو جاتا ہے، اور اس اسپریچول پین کی وجہ سے آپ کا پین 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. فرض کریں کہ میں پاسٹ میں چلا جاتا ہوں، میرا کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہے ڈینٹل سرجن سے، اور میرے بہت تکلیف میں گزرا ہوں کسی موقع پر، اور اچانک مجھے وہ یاد آ جاتا ہے. جب مجھے وہ یاد آتا ہے کہ فلاں وقت میں جب میں ڈینٹل سرجن پہ گیا اور مجھے کتنی تکلیف ہوئی اور کتنی میری پھر سرجری ہوئی، تو میں ایک مرتبہ جو میرا ایگزسٹنگ پین ہے اس میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ تنہائی میں ایک یہ چیز ہوتی. تیسری چیز تنہائی میں یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرا شخص میری مدد کر ہی نہیں سکتا. 2 چیزیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میری مدد نہیں کر سکتے، میں کسی بھی طرح اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہوں. یہ دوسرے کا فرض ہے کہ اس کو یہ بتائے کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. یہ ہے وہ انٹرونشن جو ایک اسپریچول کیئر پروفیشنل کی ہوتی ہے، کہ اس کی پہلے تو وہ ایکسپلور کرے گا کہ اس کی تنہائی کیا ہے، اس کا اسپریچول پین کیا ہے، اور پھر وہ انٹرونشن جو ہے اس کا انتخاب کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ شخص میری مدد کر ہی نہیں سکتا، اور دوسری سوچ کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ یہ میری مدد کرنا ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں کتنا خطرناک سوچ ہے کہ اگر میں پیشنٹ ہوں، اگر میں پین میں ہوں، اور پھر میرے اندر یہ چیز ہو کہ یہ شخص مدد کرنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کی وجہ سے جو لونلی نیس میرے اندر ہوگی وہ بہت خطرناک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک یہ بھی ہے کہ میں یہ سوچنے لگوں کہ کوئی مجھے دوست نہیں رکھتا، کوئی مجھے لائک نہیں کرتا. یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اور یہ ڈپریشن کے بھی اس کے بھی سمٹمز میں سے ہے کہ آپ یہ سوچنے لگتے ہیں، آپ دلچسپی نہیں لیتے، یعنی آپ کسی سے عشق نہیں کرتے، کسی چیز سے محبت نہیں کرتے، کسی چیز میں آپ میں ہیپینس نہیں ہوتی، آپ میں خوشی کا احساس نہیں ہوتا. یہ خوشی کا احساس نہ ہونا یہ خطرناک چیز ہے. اس سے پہلے کہ انسان سٹریس میں یا ڈپریشن میں جائے، اپنی زندگی کو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہیپینس کس کو کہتے ہیں. ضروری ہے یہ سمجھنا کہ خوشی کس کو کہتے ہیں. ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ہم اپنی زندگی میں ہیپی لائف کس طرح گزار سکتے ہیں. ہیپی لائف جو ہے وہ کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا نہیں ہوتا. ہم خوشی کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فلاں مقصد تک پہنچ گئے تو ہم خوش ہو جائیں گے، بلکہ ہیپی لائف جو ہے آپ کی اس پریزنٹ جرنی کا نام ہونا چاہیے، کہ آپ جو وہ جرنی اور جو سفر آپ کر رہے ہیں زندگی کا، اور ہر لمحے جس طرح آپ لائف گزار رہے ہیں اس میں ہیپینس کا پہلو آپ کے لیے کیا ہے. بہرحال اس موضوع پہ میں بڑی بعد میں جا کے بات کروں گا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ دوسرا میری مدد نہیں کر سکتا، یا وہ سوچتا ہے کہ دوسرا میری مدد نہیں کرنا چاہتا، یا وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، مجھے کوئی دوست نہیں رکھتا، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی کو دوست نہیں رکھتا، میں کسی سے عشق نہیں کرتا. یہاں پر ہمیں دین کی افادیت کا پتہ لگتا ہے، یہاں ہمیں اہل بیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ اگر کوئی شخص مسلم ہو، اگر کوئی محبت اہل بیت والا ہو، تو کم سے کم ہم اس کے اندر امام حسین کا عشق پیدا کر سکتے ہیں، ہم اس کے اندر خدا کا عشق پیدا کر سکتے ہیں.
سکتے ہیں. اگر یہی لونلینس کسی نان مسلم کے اندر ہوگی تو آپ اس میں وہ بڑا مشکل ہے کہ اس میں کسی چیز سے محبت پیدا کریں, کسی چیز سے عشق پیدا کریں. اور ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں, لیکن ہماری پرابلم ریسورسز کا نہ ہونا نہیں ہے, دوسروں کی پرابلم ریسورسز کا نہ ہونا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو ان ریسورسز سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ ما ودعک ربک, میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے رسول. یہ ہے وہ لونلینس کو ایڈریس کر رہا ہے قرآن کہ رسول میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا. اور پھر قرآن ہی کہتا ہے وما قلا, اور تم پر اگر کوئی وحی نہیں آ رہی, فرض کریں کہ تم پریشان نہ ہو, تم یہ مت سمجھو کہ میں تمہارا دشمن ہوں, تم یہ مت سمجھو کہ خدا تم سے ناراض ہو گیا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں قرآن میں ہے ایک آیت ہے بڑی خوبصورت کہ احاننی کا لفظ ہے اس میں, کہ ذرا سی اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں کسی پر زندگی کو سخت کرتا ہوں, جب میں کسی کے رزق کو محدود کرتا ہوں, تو وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ خدا نے میری توہین کر دی, خدا نے میری اہانت کر دی. وہ کمپلین شروع کر دیتا ہے, وہ شکایتیں شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کس طرح سے اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ کبھی ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے, اس میں ہمارا امتحان مقصود ہوتا ہے. آیا ہم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بار بار بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم. کبھی تم کسی چیز سے کراہت کھاتے ہو, کبھی تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے, لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. کبھی تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو لیکن وہ شر ہوتی ہے تمہارے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں جو مصائب آتے ہیں, جو مشکلات آتی ہیں, ان میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو سپورٹ کریں اور اپنے کمیونٹی ممبرز جو ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. انشاءاللہ میں اس مجلس کو کسی موقع پر مکمل کروں گا. جو بھی میں نے آج باتیں کی ہیں اس میں شاید میں 30% چیزیں ہیں جو میں آپ تک کنوے کر چکا ہوں. اس میں میری خواہش تھی کہ میں آپ کو وہ سٹریٹجیز بتاتا کہ قرآن پریکٹیکلی کیا کہتا ہے. کہ فرض کریں کہ ایک شخص غم میں مبتلا ہے, آپ کو کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ آپ نے اتنا کچھ تو کہہ دیا لیکن ہم اب کریں کیا. تو قرآن 15 یا 16 پلیسز ایسی ہیں جہاں قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے کو تسلی کیسے دینی ہے. قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسرے کی حمایت کیسے کرنی ہے. لیکن جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی زندگی میں غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بس عزیزان محترم, آج 12 محرم جو ہے اس کی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں, اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ آج ہم نے دیکھا, جو پڑھا ہم نے, جو سمجھنے کی کوشش کی, اس کو میں کربلا میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ وہ زینب جو شب عاشور کی زینب تھی, وہ زینب جو سوائے گریوزاری کے کوئی اور کام ہمیں نظر نہیں آتا. حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہن زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل, بہن زینب تم نماز شب میں مجھ کو فراموش نہ کرنا. آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ شب عاشور کی زینب اور عاشور کا دن گزرنے والی زینب دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. ابھی وہ زینب ہے کہ جب خیمے جل چکے, جب چادریں لٹ چکی, جب بچے تماچے کھا چکے, جب لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا چکے, اب زینب تھیں کہ جنہوں نے ان بچوں کا واحد سہارا تھی اور بچوں کو اپنے گرد جمع کر کے کہتی ہیں اگر عباس نہیں ہے تو کیا بات, علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا, بچوں ابھی علی کی بیٹی زینب زندہ ہے, وہ تمہاری حفاظت کرے گی. عزیزارو, پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب یہ قافلہ اس کو قیدی بنا کر کوفے اور شام کی طرف لے جایا جاتا ہے, بے پلان کے اونٹوں پر, رسن بستہ, بے مکنا و چادر, ان بیبیوں کو
جب اونٹوں پر بٹھایا جاتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ میں غور کر رہا تھا کہ کسی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا کہ نبی کی بیٹیوں کے ساتھ کسی نے یہ سلوک کیا ہو۔ آخر اتنے انبیاء زندگی میں گزرے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے دیکھا کہ کسی نبی کی بیٹیوں کے ساتھ اس قسم کا کسی امت نے سلوک کیا ہو؟ وہ زینب، وہ ام کلثوم کہ رسن بستہ اور بے پلان کے اونٹوں پر، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ دریائے فرات کی طرف زینب نے رخ کیا اور کہا کہ بھیا عباس، کل مدینہ میں آپ نے اتنی شان سے مجھے سوار کرایا تھا، آج ایک مرتبہ پھر زینب جو ہے وہ سوار ہونا چاہتی ہے، کاش آپ میری مدد کو آ سکتے۔ عزادارو، سیدہ زینب اور ام کلثوم اور یہ بیبیاں اور یہ بچے جب کوفے کی طرف یہ قافلہ بڑھتا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زینب جو ہے اپنے آپ کو اب تیار کر رہی ہیں اس عظیم و شان خطبے کے لیے جو بازار کوفہ میں حضرت زینب نے خطبہ دیا۔ لیکن ہمارے علماء، ہمارے اسکالرز اس مقام پر ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں جن کو میں مصائب کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ ہمارا سلام ہو اس حضرت زینب پر کہ جنہوں نے اپنا تاریخی خطبہ دیا، لیکن اس خطبے کو دینے کے لیے ایک خطیب جو ہے جب تک اس کے پاس 5 شرائط موجود نہ ہو وہ کبھی بھی کامیاب خطبہ نہیں دے سکتا، وہ کبھی بھی لوگوں کو خطاب نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا سلام ہو زینب پر، ان 5 میں سے کوئی بھی ایسا پلیس موجود نہیں تھا، کوئی بھی جگہ ایسی موجود نہیں تھی کہ جو زینب کو سپورٹ کر سکتی۔ پہلی چیز، پہلی شرط جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنے بڑے ہجوم کو خطاب کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے، تقریر کرنا چاہتا ہے، خطبہ دینا چاہتا ہے، لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو بھوکا اور پیاسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن زینب بھوکی بھی تھی اور زینب پیاسی بھی تھی، اور جو کھانا اور خوراک ملتی تھی وہ مقدار میں اتنی کم تھی کہ جناب زینب ان کو ان معصوم بچوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ یہ پہلی شرط ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو خطاب کرنا چاہتا ہے لوگ اس کو منفی نگاہ سے نہ دیکھیں، لوگ اس کو حقارت سے نہ دیکھیں، لوگ اس کو منفی انداز سے نہ دیکھیں، لیکن زینب جن کو خطاب کر رہی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی اکثریت کہ یہ باغیوں کا کوئی گروہ ہے کہ جس نے حکومت وقت کے خلاف قیام کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ کہیں پر تقریر کرنا چاہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ آپ کو منفی نگاہ سے کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ایسے موقع پر آپ خطاب کر سکتے ہیں؟ کیا آپ تقریر کر سکتے ہیں؟ لیکن یہی وجہ ہے کہ جب یہ کوفے کی طرف یہ قافلہ جا رہا تھا تو رستے میں تماشائیوں کا مجمع تھا۔ یہ جب تماشائیوں کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تماشائی وہ ہیں کہ جو آل رسول کو نہیں جانتے۔ اسی لیے کسی نے سوال کیا کہ من ای الاسارا انتن، زینب کو ایک مرتبہ خطاب کیا ایک عورت نے کہ آپ کون سی اسرا میں سے ہیں، کون سی قیدیوں میں سے ہیں؟ تو شہزادی زینب کا یہ جواب ہے نحنو اسارا آل محمد، ہم اسیران آل محمد ہیں۔ یہ تھا جناب زینب کا جواب۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی خطاب کرنا چاہتا ہے تو لوگ کم سے کم خاموشی سے بیٹھیں تو صحیح، لوگ کم سے کم بات کو سنیں تو صحیح۔ لیکن اگر شادیانے بجائے جا رہے ہوں، اگر باجے بجائے جا رہے ہوں، اگر لوگ چیخ چیخ کر بول رہے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں، مجھے بتائیے کہ حضرت زینب کی نفسیاتی کیفیت کیا ہو سکتی تھی؟ کیا کوئی دنیا کا انسان ایسے موقع پر تقریر کر سکتا ہے؟ کیا دنیا کا کوئی انسان ایسے موقع پر خطاب کر سکتا ہے کہ جب چاروں طرف سے لوگوں کا شور و غل ہو اور چاروں طرف سے جو ہے وہ شادیانے بجائے جا رہے ہوں؟ لیکن یہ ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے کہ یہ شرط بھی جو ہے وہ موجود نہیں تھی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر آپ پر پریشر ہو، اگر آپ پر دباؤ ہو، اگر دشمن آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اگر دشمن آپ کو مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اگر دشمن آپ کو محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ وہ لشکر صرف اسرا کا لشکر نہیں تھا، وہ رسن بستہ
بیبیاں نہیں تھیں بلکہ عابد معمار، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جن کے گلے میں طوق تھا، جن کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید نے 10,000 کا لشکر ابن زیاد نے وہاں پر معمور کیا ہوا تھا۔ 10,000 کی فوج اطراف میں موجود تھی۔ اس فوج کی موجودگی میں حضرت زینب کی نفسیاتی کیفیت کو آپ دیکھیں۔ اور پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ ایک خطیب اس وقت تقریر کر سکتا ہے، اس وقت خطاب کر سکتا ہے کہ جب اس کے ارد گرد کا ماحول فیوریبل ہو اور اس کے ارد گرد دل خراش منظر نہ ہو۔ لیکن جب زینب دائیں طرف دیکھتی ہیں، بائیں طرف دیکھتی ہیں، تو ان معصوم بچوں کو دیکھتی ہیں، ان معصوم بیبیوں کو دیکھتی ہیں جن بچوں کے بارے میں ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے آئینے میں جلتا ہوا چراغ۔ اور بعض مورخ یہ لکھتے تھے کہ جس طریقے سے پگھلا ہوا سونا، جب دل خراش مناظر زینب کے اطراف میں موجود ہوں، لیکن جب زینب کوفے میں داخل ہوتی ہے تو اب زینب کے خیال میں یقیناً یہ ہوگا، ارے یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں میرے بابا نے 4 سال حکومت کی، یہ وہی کوفہ ہے کہ جس کے در و دیوار سے میرے بابا کے خطبوں کی آوازیں آتی ہیں، یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں لوگوں کی یہ جرت نہ تھی، کہ عورتوں کی یہ جرت نہ تھی کہ علی کی بیٹیوں سے ملنے کے لیے وہ وقت لیے بغیر ان کے پاس آ سکے، اور یہی کو ارکان حکومت علی کے پاس آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یا علی، ہماری عورتیں آپ کی بیٹیوں سے ملنا چاہتی ہیں، اور یہی عورتیں یہ کہتی تھیں کہ یا علی، ہم نے فاطمہ کو تو نہیں دیکھا لیکن ہم نے آپ کی بیٹیوں کا جلال دیکھا ہے۔ بس عزیزانو، کوفے میں وہ وقت آیا جب زینب کا جلال دیکھنے والا تھا، ایک ایسا کوفہ، بازار کوفہ کہ جہاں لوگوں کا شور تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ ہوا میں لہرایا، ماں یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ، تم غدار ہو، تم دھوکے باز ہو، تم نے ہمیں بلایا مہمان بنا کر اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب زینب نے اپنا خطبہ شروع کیا تو لوگوں کی سانسیں ان کے سینے میں دفن ہو گئیں، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ جانوروں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں میں سے آواز آنا بند ہو گئی، اور تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ لوگوں نے اپنا ہاتھ جانوروں کی گھنٹی پر ڈال کر یہ کہا کہ ارے علی کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے۔ عزیزانو، علی کی بیٹی نے جب کوفے کا خطبہ شروع کیا تو ایک مرتبہ ان عورتوں نے دھاڑے مار کر رونا شروع کیا۔ اتنے برسوں کے بعد جب انہوں نے علی کی آواز سنی تو ایک مرتبہ یہ کہہ اٹھی، ارے یہ تو علی کی بیٹی زینب ہے، ارے یہ تو علی کی بیٹی زینب ہے۔ عزیزانو، قریب تھا کہ کوفے میں انقلاب آ جاتا، لیکن ابن زیاد نے ایک کمینی حرکت کی، قریب تھا کہ کوفے میں انقلاب آتا، لیکن زینب حیران ہو گئی، زینب پریشان ہو گئی۔ دیکھا کہ ارے وہی لوگ جو مجھے دیکھ رہے تھے، جو میرے خطبے کو سن رہے تھے، اب یہ کس طرف دیکھنا شروع کیا۔ عزیزانو، ابن زیاد نے یہ کمینی حرکت کی کہ زینب نے دیکھا کہ لوگ نوکے نیزہ پر بھائی کے سر کو دیکھ رہے ہیں۔ بس عزیزانو، یہ منظر دیکھنا تھا کہ زینب نے مڑ کر اپنے بھیا کو خطاب کیا، بھیا ابھی تو آپ کمال کو بھی نہ پہنچے تھے کہ آپ کو کہنے لگ گیا، بھیا مجھے سب کچھ پتا تھا، بھیا مجھے پتا تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، بھیا مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی، لیکن خدا کی قسم بھیا اس منظر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ بھیا اگر مجھ سے گفتگو نہیں کرتے تو نہ کرو، بھیا زینب میں ابھی ہمت موجود ہے، بھیا زینب میں ابھی قوت موجود ہے، لیکن بھیا ان بچوں سے تو گفتگو کر لو۔ اللہ رحمت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔